السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلوات عند اللہ صلاة الصبح یوم الجمعۃ فی جماعۃ، رواہ الامام البیہقی فی شعب الایمان۔ محترم حضرات، اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے۔ نمازوں میں سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنا۔ دیکھیے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کو سب سے افضل نماز قرار دیا ہے، تو اس کے چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز، مطلق طور پر نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور تیسری بات کہ افضل الجماعہ فضل الصلاة الجماعہ صلاة الجماعت افضل من صلاة الفضل ب27 درجہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز تنہا نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ تو دیکھیے، یہاں تین خصوصیات ہیں۔ ایک تو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے جمعہ کے دن سب سے افضل دن پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے باجماعت پڑھ رہے ہیں۔ تو تین چیزیں ہیں، سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے، اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز تنہا نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ اب اگر کوئی شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو یہ تینوں خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں خاص سورتوں کا پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل السجدہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے۔ تو یہ دو صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں خاص طور پر پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ مخصوص صورتیں مخصوص نمازوں میں پڑھنا، یہ اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے اندر کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ دو صورتیں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ دیکھیے، فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے، لیکن اسی نماز میں ہماری تمام نمازوں کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون پکا سچا مومن ہے جاننے کے لیے یہی معیار تھا۔ جو لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے تھے تو یہ جانا جاتا تھا کہ یہ شخص پکا سچا مومن ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں ہے، آپ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا نام لے کر کے پوچھا، اشاہد فلان،
کیا فلاں شخص حاضر ہے نماز میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے کہا کہ اشاہد فلان، کیا فلاں شخص نماز میں حاضر ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری معلوم ہوتی ہے، اور اگر انہیں یہ دونوں نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ان نمازوں میں شریک رہیں گے، حاضر ہوں گے. یہاں تک کہ اگر چل کر کے آنے کی طاقت نہیں ہوگی تو گھسیٹ کر کے، گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر کے یا اپنے سرین کے بل گھسیٹ کر کے وہ مسجد تک پہنچیں گے اور عشاء اور فجر کی نماز میں ضرور حاضر رہیں گے. عشاء کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کی نماز بہت تاخیر سے پڑھی جاتی تھی، اور اس زمانے میں روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. دور سے اندھیروں میں چل کر کے مسجدوں کو آنا پڑتا تھا. تو اس لیے عشاء کی نماز کی حاضری بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر کے آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور، مکمل روشنی کی بشارت اور خوشخبری دے دیجیے. تو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر کے آنے، تو اس سے مراد عشاء اور فجر کی نماز. چونکہ عشاء اور فجر کی نماز یہ دونوں نمازیں اندھیروں میں پڑھی جاتی ہیں، تو اگر کوئی شخص ان دو نمازوں میں حاضر ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور، کامل نور کی بشارت دیا ہے. جس وقت پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا اس وقت ہر ایک کو نور کی ضرورت پڑے گی، جس کی روشنی میں وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے. تو ایسے لوگ جو دنیا میں اپنی زندگی میں عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور، مکمل نور کی بشارت دے دیجیے. اور احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نماز فجر کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں. من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرتا ہے ایسے شخص کو دخول جنت کی بشارت سنائے گی. تو دو ٹھنڈی نماز سے مراد عصر اور فجر کی نماز. اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر صحیح مسلم میں ہے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز، یعنی نماز عصر اور نماز فجر کی اگر کوئی شخص پابندی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. لن یلج النار احد، کوئی بھی شخص جو عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے ایسا شخص جہنم کی آگ میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم میں ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھیے کہ اب دن بھر اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ کی نگرانی میں آ گیا. اب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا محافظ اور نگہبان رہے گا. اور اس نماز میں خاص طور پر ان دو نمازوں میں، نماز عصر اور فجر میں، فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر فرشتے ان نمازوں میں حاضری لیتے ہیں، اور یہ حاضری اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے پہنچاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی نماز، اور جب ہم ان کو چھوڑ کر کے آئے ہیں تب بھی ان کو نماز میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، یعنی فجر کی نماز وہ پڑھ رہے تھے. تو ان دو نمازوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے باقاعدہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ان نمازوں کی پابندی کرنے والے، حاضر ہونے والوں کی بشارت اور ان کی حاضری اللہ رب العالمین کے پاس پیش کرتے ہیں. خاص طور پر میں نے جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی ہے. عام طور پر آپ سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ دیکھیے 10-11 بجے شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا، پورا سوشل میڈیا بہت دیندار نظر آتا ہے. ہر شخص ریمائنڈر سورۃ الکہف، سورہ کہف پڑھنے کی یاد دہانی کراتا ہے. کوئی جمعہ کے دن مسنون اعمال کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جمعہ کے دن یہ فلاں فلاں کام مسنون ہے. یقیناً ایسا کرنے والے کا جذبہ بڑا اچھا ہے، وہ لوگوں کو جمعہ کے دن کے مسنون اعمال یاد دلا کر کے ان سنتوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو 10-11 بجے سوشل میڈیا پر
جو طبقہ بڑا دیندار نظر آتا ہے، ایسے لوگ فجر کی نماز میں سب غائب رہتے ہیں، صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، جبکہ فجر کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، ان کے ایمان کا معیار ہے، ان کے ایمان کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے، اور اسی نماز میں وہ غائب رہتے ہیں، اور 10-11 بجے سب بڑے دیندار نظر آتے ہیں۔ تو گزارش اس بات کی ہے کہ ہم ہر نماز کی پابندی کریں اور نمازوں کو چھوڑنے سے بچیں، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت ہماری اس نمازوں کی پابندی میں ہے، اور آخرت میں سب سے پہلا جو ہمارا حساب ہوگا وہ نماز سے متعلق حساب ہوگا۔ اس لیے ہم کسی بھی حال میں نمازوں سے متعلق سستی اور کوتاہی نہ کریں، اور خاص طور پر فجر کی نماز نیند کی وجہ سے اس کی ادائیگی لوگوں کے لیے مشکل اور بھاری ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ہم محتاط ہوں اور ہر ممکن طریقے سے اس نماز کی، خاص طور پر فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اور جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے، تاکہ یہ فضیلت ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں میں سستی اور کوتاہی کرنے سے بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔